سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ سارے حضور کے غلاموں کو حضور کا معراج والا مہینہ اور رجب شریف کا مہینہ، رجب شریف کا مہینہ بہت بہت مبارک۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں اور بھی بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کی ولادت اس مہینے میں ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی ولادت باسعادت اس مہینے میں ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے یوم ولادت پر ہم نے اپنے مسجد میں نماز فجر کے بعد پروگرام کیا، مولا علی کی شان بیان کی اور اللہ کے نام کی نیاز نصیب کی اور رسمان اللہ۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ لو کہ نیاز اللہ کے نام کی ہوتی ہے، یہ سارے ثواب جس کو ہوتی پہنچانے اللہ کے نام کی خیرات ہوتی ہے۔ کس کے نام کی بولو ذرا بھلا سے؟ اللہ کے نام کی خیرات، نیاز اللہ کے نام، یہ سارے ثواب جس کو پہنچاتے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آج الحمدللہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جو ہے حضور کو بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جس کو معراج مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اور یہ اتنا پیارا معجزہ ہے، اتنا پیارا معجزہ ہے، آپ بار بار سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اپنی زبانوں کو سلامت رکھے۔ ذرا اور محبت سے کہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ یہ ایسا معجزہ ہے جو اللہ نے خود بیان کیا ہے قرآن میں، احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوا اور اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا اور رب نے کلام کس لفظ سے شروع کیا؟ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ جتنا میں نے رب کا قرآن سونا کر کے پڑھا ہے، آپ بھی ذرا سونا کر کے کہو سبحان اللہ، سلامت اللہ، سلامت اللہ۔ آپ کی وساطت سے الحمدللہ یہ آپ لائٹ چلا رہے ہیں، لائٹ چل رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لائٹ بھی چل رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ سنیں آپ کی وساطت سے اور بہت سارے بندے سنیں گے انشاءاللہ۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان ہم اللہ کے گھر میں آئے اس لیے ہے کہ ہم توحید والے ہیں، ہم ہیں توحید والے اس لیے رب کے گھر میں آئے۔ اگر توحید والے نہ ہوتے تو کہیں اور جاتے۔ ہم اللہ کے گھر میں آئے کہتے ہیں توحید والے ہیں تو سب کہو نا سبحان اللہ۔ اور اللہ فرما رہا ہے پاک ہے وہ رب، پاک ہے وہ اللہ۔ اور یہ بھی نہیں کہا سبحان اللہ الذی، نہیں، سبحان الذی کہا ہے۔ توجہ سے میرے اس نطقے کو
اور میں آپ کو اکثر کہتا ہوں، سارے علماء کرام آپ کو کہتے ہیں کہے سبحان اللہ، کہے سبحان اللہ، کہے سبحان اللہ۔ آپ کے سبحان اللہ کہنے سے ہمیں لوگ نہیں آتے، آپ کے سبحان اللہ کہنے سے خدا نخواستہ ہمارا قلب بڑا نہیں ہو جاتا، آپ کے سبحان اللہ کہنے سے کوئی ہماری تنخواہ بھی نہیں بڑھ جاتی۔ سبحان اللہ اس لیے ہم کہلواتے ہیں کہ سبحان اللہ کی فضیلت بڑی ہے۔ یہ جو میں آپ کو فضیلت بتانے والا ہوں، یہ معراج شریف سے ریلیٹڈ ہے حضرت ام ہانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدت میں مولا علی کی بڑی بہن حضور سے پوچھتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چھوٹا سا وظیفہ بتا دیجیے، اب پوری ہو گئی، زیادہ وظیفے نہیں ہوتے۔ حضور نے فرمایا سبحان اللہ 100 مرتبہ دن میں پڑھ لیا کر، اللہ تجھے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ آپ نہیں کہہ رہے، غلام آزاد کرنے کا ثواب مل رہا ہے اور آپ آرام سے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث بات حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث بات ابن ماجہ میں ہے، ابو داؤد شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کے بعد جس کتاب کو زیادہ ایتھنٹک اور قابل تقلید مانا جاتا ہے وہ بخاری شریف ہے، اور حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اور حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچی بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے نماز میں بہت سارے بندے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے نہیں، میرے رب کا نام ہے، پیار سے کہا کرو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کریم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کی زبان والے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ ایک دن میں پڑھ لے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے یار، یہاں تک نہیں، آگے بھی سنیے، کریم فرماتے ہیں چاہے اس کے گناہ سمندر کی جال کے برابر ہوں، اللہ سارے کے سارے معاف کر دیتا ہے، جو رب کی طہارت بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ کو یہ کہتا ہے سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تیری قدرت بڑی ہے، اے اللہ تیری شان بڑی ہے، اے اللہ تیری عظمت بڑی ہے، اے اللہ تیری کبریائی بڑی ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، سبحان اللہ 100 مرتبہ۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، سبحان اللہ۔ اور جمعے کے سے آنے سے پہلے تبیان القرآن، جامع القرآن، تفسیر مظہری، تفسیر ضیاء القرآن اور تفسیر جامع القرآن، ان سب تفاسیر کا میں مطالعہ کر کے آپ کے لیے یہ لال اور ہیرے چن چن کر لایا۔ یہ سارے احادیث مبارکہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے جو میں نے سبحان اللہ۔ اگلی روایت سنیے، سبحان اللہ پر بات ہو رہی ہے، میرا شریف بیان ہوگا انشاءاللہ، ہوگا۔ اگلی حدیث پاک سنیے، حضرت ابو ذر، اور کوئی غفاری بیٹھا ہے کیوں تے بولے، حضرت ابو ذر غفاری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ راوی ہے، اور یہ حدیث پاک جو سنا رہا ہوں یہ مستدرک للحاکم میں ہے، مسلم شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، مسند امام احمد میں ہے۔ حضرت ابو ذر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار انہوں نے ہم تک پہنچایا
کہ پوچھا گیا ہے اللہ کے پیارے حبیب، اللہ کو محبوب کلمہ، محبوب کلام کون سا ہے جو وہ کلمہ پڑھا جائے، کلام پڑھا جائے، اللہ کو وہ پیارا لگے، اللہ کو محبوب لگے؟ تو کریم نے فرمایا وہی نا جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے محبوب بنایا ہے۔ اور یہ بھی سبحان اللہ، آپ ہی کہتے ہیں یہ بھی سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگلی حدیث نمبر 4، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مستدرک الحاکم میں ہے، سرکار نے فرمایا کہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے نام کا جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت میں کھجور کا درخت، کیا بات ہے، سبحان اللہ، جنت میں کھجور کا درخت۔ اور کھجور کے درخت جب کوئی مدینہ شریف میں دیکھتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ وہ کہتا ہے گلی ہوے مدینے دی قرآن دا مزہ آؤں، سارے پڑھو اللہ سب کو لے جائے مدینے میں۔ گلی ہوے مدینے دی قرآن دا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینے کی کھجور نہیں، جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے جو سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی ساری کتابیں جو ہیں نا وہ کھول کر کنگار کر وہاں سے یہ جو ثبوت اور حوالے اکٹھے کر کے میں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ناظرین کے لیے، اپنے سامعین کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے جو میں یہ موٹی چن کر لایا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ بھی بڑے خوش ہو کر سن رہے ہیں، اللہ آپ کو برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کلمات میں پڑھ رہا ہوں یہ بخاری شریف کے پیارے خوشبودار الفاظ ہیں۔ فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا نے فرمایا زبان پر دو کلمے ایسے ہیں جو جلدی جلدی ادا ہو جاتے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بڑے وزنی ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ارشاد فرمایا معراج شریف کا ذکر خیر کرنے سے پہلے اللہ نے خود پڑھا سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک ہے، جب چاہے جیسے چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے مالا مال کر دے، نواز دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ
فرمایا آپ قرآن اٹھائے 15 سپارہ ایک دلدا سے پڑھے آپ قرآن پر آپ کو جس ترتیب صحابے کا آپ پڑھ لیں یہی لکھا ہوگا پاک ہے وہ رب پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص اپنے اونچی بولو اپنے بندہ خاص آپ کا استعمال فرمایا اور یاد رکھو اب دو طرح کا ہوتا ہے ایک عبد سادہ اور ایک عبد خاص سبحان اللہ اور عبد بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے عبد غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے عبد عبادت گزار کے لیے استعمال ہوتا ہے اونچی بولو اور دعا کرو ہم اللہ کے عبد بن جائیں اللہ کے بندے بن جائیں اللہ کے تقریب کرنے والے بن جائیں اسلام میں عبد ہی اسلام میں عبد ہی سبحان اللہ اور میرا کے حوالہ سے بھی ایک روایت یہ بھی ہے اللہ نے فرمایا حبیب اے حبیب میں نے تجھے اتنی شانیں دی ہیں تو کیا سمجھتا ہے کس وجہ سے تجھے اتنا اونچا کیا ہے تو وہاں اللہ کے پیارے حبیب نے جواب دیا مالک اس لیے کہ میں تیری بندگی کا دعویٰ کرتا ہوں میں تیرا عبد خاص ہوں عبد دیگر اور عبدہ چیزیں دیگر اس رب کا انتظار منتظر اللہ ہوتا ہے جو رب کے انتظار میں ہوتا ہے عبدہ ہوتا ہے کہ میرا جو بات سرکار آرام فرما رہے ہیں اور اللہ انتظار کر رہا ہے میرا حبیب کب آتا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ نے آپ کو دنیا کی عزت دی ہے تو دین کی عزت کی لو کوئی شرم والی بات نہیں ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ شیخ پورے جمعہ پڑھنے والے بندے آ جائے بیٹھے سبحان اللہ بڑے بڑے علماء کرام کے پیچھے جمعہ پڑھنے والے بھی آ جائے بیٹھے چلو میں تو ان کا بچپن سے دیکھا دکھایا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اسلام میں عبد ہی شیر کرائی اپنے عبد خاص کو سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ آواز کی سمجھ آ رہی ہے سپیکر کو گڑبڑ نہیں کر رہا سارے حضرات الحمدللہ صحیح سن رہے ہیں فرمایا اسلام میں عبد ہی کہ روحی نے فرمایا جس سے یہ ثابت ہوا توجہ سے یہ جملہ سننا کہ عبد ہی سمجھ آ رہا ہے کہ جسم اور روح کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب کو سیر کرنا سبحان اللہ اللہ اچھا اگر حالت بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہ ہوتی تو لفظ عبد جو ہے یہ آتا ہی یہ روحی ہی آتا یا روحی آتا آپ کی بات آتی یا روح کی بات آتی یہ لفظ عبد بتا رہا ہے کہ جسم بھی ہے روح بھی ہے سبحان اللہ اور کیفیت یہ ہے کہ ایک عالم واحد نے جس طرح رب کے حکم سے سورج مشرق سے لے کر مغرب تک کروڑوں میل فی سیکنڈ کے حساب سے سفر کرتا ہے آج اللہ کے پیارے حبیب اس سے بھی زیادہ رفتار میں سفر کر کے واپس آتے ہیں سبحان اللہ اللہ
یہ اس کی تعبیر بہت اچھی ہے، اس کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ آسمانوں میں اٹھاؤ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس کو دین کا علم عطا فرمائے، یا کسی سفید پانی میں، سفید نہر میں، سفید دریا میں، سمندر میں، سفید پانی میں ہوتے لگا رہے ہو، اس کا معنی بھی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دین کا علم دے گا جس سے تم ہیرے اور موتی تلاش کرنا ہوگا۔ تو خواب میں سواریاں نہیں آتی، اللہ نے سواری بھیجی ہے اور جبریل لے کر آیا ہے اور قرآن لے کر آیا ہے اور قرآن کی جمع ہے، بس بجلی کو کہتے ہیں اور حضور پر سوار ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اور میرے نبی کو نعوذ باللہ اکیلا صرف اور صرف بشر کہنے والوں، خدا کا خوف کرو یار، خدا کا خوف کرو۔ کبھی تم بھی بجلی کے اوپر سوار ہو کر دیکھو، میں تمہیں مانوں۔ سبحان اللہ، آسمان میں آپ نے ہی سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، لہذا یہ جو سواری بھی گئی ہے یہ بھی بتا رہی ہے کہ روح والی معراج نہیں ہوئی بلکہ جسم اور روح کے ساتھ معراج ہوا ہے۔ سمجھ آئی آگے چلوں؟ سبحان اللہ۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے تفسیر تبیان القرآن، تفسیر مظہری، تفسیر در منصور، تفسیر ضیاء القرآن اور تفسیر جامع الکلام، ان سارے تفاسیر کا مطالعہ کر کے یہ میں آپ کے لیے جو ہے نا یہ ہیرے اور گوہر اور موتی تلاش کر کے لایا ہوں، ذرا محبت سے سنیے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کرام کو مسجد اقصی میں بلایا اور اپنے حبیب کو ان کا امام بنایا۔ یہ بھی بات ظاہر کر رہی ہے کہ خارج جماعتاں نہیں ہونیاں، ظاہر میں جماعت ہوتی ہے۔ لگی ٹائم ہوگی اور ہمیں ٹائم کی پابندی کرنی ہے۔ آپ کی ضد، آپ اپنی ضد پر رہیں، میں نے ضد کرنی چھوڑ دوں۔ میں آج الحمدللہ 20 منٹ کی بجائے 15 منٹ پر تقریر پر بیٹھ گیا ہوں تاکہ جو بات رہ جاتی ہے وہ نہ رہے۔ لیکن ابھی ہم ابتدا میں ہی تھے جی، یہ تو عشق کی وادی ہے بھائی، عشق کی وادی ہے۔ ہر جمعے پر نیت ہوتی ہے کہ یہ کچھ سناؤں گا، اتنا کچھ سناؤں گا، لیکن بات جو ہے نا وقت کہتا ہے کہ خبردار نہیں بنے، اپنی پابندی کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلے جمعے پر بیان ہوگا کہ انبیاء کو مسجد اقصی میں کیوں بلایا، اس میں اللہ کی حکمت کیا ہے، اور اسے آگے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ